موج بلند نعرے سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ اسأل التوبہ. استغفر اللہ اسأل التوبہ. استغفر اللہ اسأل التوبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزک طوعا وتمدح فيها طويلا. وصل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. سلام على آل یاسین. السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. السلام علیک یا باب اللہ دیان دینہ. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس خدائے منان کے لیے ہے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. وہی پروردگار عالم ہے کہ جو عدم کو وجود عطا کرنے والا ہے، اور وہی رب العزت ہے کہ جو اپنی شناخت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے ہدایت کی راستے ہموار کرنے والا ہے. پروردگار عالم نے اپنے انبیاؤں کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی، اور جب یہ سلسلہ ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اختتام پذیر ہوا تو بعد نبوت سلسلہ امامت کو جاری کیا تاکہ روز قیامت تک آنے والی ہر مخلوق کے لیے ہدایت کی راہ ہموار ہو سکے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے ہر عادی کو کسی نہ کسی خطاب سے نوازا. کبھی کسی کو نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا، تو کبھی کسی کو اپنے علم کا وارث کہہ کے پکارا، تو کبھی کسی کو اپنے حلم کا وارث بتایا. اور جب سرکار حضرت حجت خدا بقیت اللہ العظم کا ذکر کیا تو پروردگار نے ان سے اپنی غیبت سے مشابہ کرا دی کہ حضرت کی غیبت اللہ کی غیبت کے لیے دلیل ہے، اور اللہ کی غیبت حضرت کی غیبت کے لیے دلیل ہے. دور حاضر میں جو ایمان کا امتحان ہے وہ اسی پہ مبنی ہے کہ وہ مومنین، وہ افراد کہ جو دور حاضر میں حضرت کی غیبت پہ ایمان رکھیں گے تو یقیناً وہی لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے ہوں گے. مومن کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دور غیبت پہ ایمان رکھے. یہ واضح مسلسل آپ حضرات تقریر میں اشعار کے ذریعے، احادیث کے ذریعے مسلسل آپ یہ بیان پورے مہینے سماعت فرما رہے ہیں. آئیے اس بیان کو کچھ اور مزید آگے لے چلتے ہیں اور آج کی یہ نشست نظر کرتے ہیں بارگاہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل پہ کہ جن پہ درود و سلام واجب ہے. حضرت صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور یہ مبارکباد اور یہ تہنیت بالخصوص حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش. عزیزان محترم، ماہ شعبان کا یہ آخری ایام ہے، آخری روز ہے، اور ہماری یہ آخری نشست ہے. دعا گو ہے پروردگار عالم سے کہ ہماری آخری نشست نہ ہو، بلکہ امام کے جشن کے طفیل میں ہمیں اسی طرح سے جشن میں شرکت کرنے کی اور جشن منانے کی سعادت و توفیق کرامت ہو. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پورے مہینے جو ہم نے ذکر کیا واسطہ ہے حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے تصدق سے
کہ ہمارا یہ ذکر بارگاہ خدا بندی میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے اور مزید ہماری توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ کرے کہ سال آئندہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر اور منظم طریقے سے اس جشن کو منائیں گے۔ اس جشن کا آغاز قرآن مجید سے کرتے ہیں کہ جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل عبادت لقراءۃ القرآن، کے سب سے بہترین عبادت، افضل عبادت قراءت قرآن ہے۔ کہ واقعی میں اگر ہم آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں وہ راز پوشیدہ ہے کہ جب اس کو پڑھنے والا، اسی لیے اسے قرآن مجید کہا گیا۔ مجید کے معنی ہوتا ہے جدید کے، کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں کوئی آپ کو نئی بات، آپ کو نئی معرفت سے آشنا ہوں گے۔ اسی لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پروگرام میں یہ تاکید کرتے ہیں ہمارے مومنین، ہمارے بچوں سے، بزرگ تو ماشاءاللہ الحمدللہ سب اس پہ گامزن ہیں، لیکن جو ہمارے چھوٹے معصوم بچے ہیں ہم ان کے لیے ہر محفل میں، ہر تقریر سے پہلے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، تاکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اپنے گھر کو نورانی کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں علماء دین ہمارے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے اگر مر گیا اور اس نے قرآن مجید کی تعلیم نہیں لی تو اس کو فرشتے قبر میں اسے تعلیم دیں گے، اور کوئی شخص اس وقت تک کے اس درجے کو عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم سیکھ نہ لے۔ آئیے ہم قرآن مجید کے لیے تلاوت کے لیے گزارش کرتے ہیں برادران سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ آپ کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحمک عدوہم من الجن۔ الحمدللہ آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید کی ان آیتوں کو کہ جو مخصوص تھی حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے۔ عزیزان محترم، بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے لے چلتے ہیں اور نظم کی طرف بڑھتے ہیں کہ کچھ بدعت کے پھول بارگاہ میں رکھنے ہیں حضرت کے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ان 4 مصروں سے کہ آسمانوں سے ذرا پردہ ہٹایا جائے، آسمانوں سے ذرا پردہ ہٹایا جائے، جشن وہ کیسے مناتا ہے دکھایا جائے۔ آسمانوں سے ذرا پردہ ہٹایا جائے، جشن وہ کیسے مناتا ہے دکھایا جائے، تو پہلی شعبان سے زینب یہ دے رہی ہے صدا۔ دیکھیے پہلی شعبان بی بی کی ولادت ہے کہ پہلی شعبان سے زینب یہ دے رہی ہے صدا، ارے 15 شعبان ہے کعبے کو سجایا جائے۔ پہلی شعبان سے زینب یہ دے رہی ہے صدا، 15 شعبان ہے کعبے کو سجایا جائے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں جناب حسین رضوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار، اچھے ترنم میں پیش کر رہے تھے جناب حسین صاحب۔ عریضے کا ذکر کر رہے تھے، جواب عریضہ پڑھ رہے تھے، بدامانی ممدوح کہ امام کے کیا کیا تقاضے ہیں ایک منتظرین کے لیے۔ آئیے عریضے کے حوالے سے 4 مصرے سماعت فرمائے کہ یہ عریضہ میرا پہنچ سکے اگر ان کی محفل ناز میں، یہ عریضہ میرا پہنچ سکے اگر ان کی محفل ناز میں، تو بسط نیاز کروں میں عرض یہ حضور بندہ نواز میں۔ یہ عریضہ میرا پہنچ سکے اگر ان کی محفل ناز میں، تو بسط نیاز کروں میں عرض یہ حضور بندہ نواز میں، کہ غم انتظار ہے جہاں شتاب تو نہاں ہے پردہ راز میں۔ غم انتظار ہے جہاں شتاب تو نہاں ہے پردہ راز میں، تو کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں۔ ہم گزارش گزار ہیں جناب کامران الہ آبادی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اشعار اپنے انداز میں، اپنے تحت میں پیش کر رہے تھے جناب کامران الہ آبادی صاحب۔ آئیے ہم ایک اور مدعی اہل بیت کو آواز دیں گے، پھر اس کے بعد استاد محترم کی تقریر ہے، پھر نظم کا سلسلہ کچھ دیر رکا رہے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نظم کی طرف رجوع کریں گے، اور آخر میں حجت الاسلام علی جناب مولانا اشرف امام زیدی صاحب کی تقریر ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ برقرار رہیں، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ سماعت فرمائیں کہ رقم قصیدہ جو نرجس کے لال کا کیجیے، رقم
قصیدہ جو نرجس کے لال کا کیجئے، قلم پہ ناز علی پڑھ کے دم کیا کیجئے۔ رقم قصیدہ جو نرجس کے لال کا کیجئے، قلم پہ ناز علی پڑھ کے دم کیا کیجئے، اور نماز صبر کی نیت میں کرتا ہوں مولا، نماز صبر کی نیت میں کرتا ہوں مولا، کچھ انتظار کے سورے مجھے عطا کیجئے۔ نماز صبر کی نیت میں کرتا ہوں مولا، کچھ انتظار کے سورے مجھے عطا کیجئے۔ ہم گزارش گزارے جناب افتخار ملا جی سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ آپ کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ حسینیت کی چمکتی بہار پردے میں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند اور بلند صلوات ایک اور صلوات حسینیت کے چمن کی بہار پردے میں، حسینیت کے چمن کی بہار پردے میں، ابھی ہے رحمت پروردگار پردے میں۔ حسینیت کے چمن کی بہار پردے میں، ابھی ہے رحمت پروردگار پردے میں، تو اس سے ہی لینا ہے موسم کے خون کا بدلہ، اسے ہی لینا ہے موسم کے خون کا بدلہ۔ ارے مچل رہی ہے بہت ذوالفقار پردے میں، اسے ہی لینا ہے موسم کے خون کا بدلہ، مچل رہی ہے بہت ذوالفقار پردے میں۔ ہم گزارش گزار ہیں مومن سے کہ کچھ دیر سکوت طاری رکھیں، اور تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک وہ معذورات پیش کیا جا سکے کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا ولم یارث امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ۔ الحمدللہ مسلسل ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، بقیہ علماء حضرات پڑھ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہمارا ہدف جو ہے پروگرام جشن نور کا، ایسوسی ایشن آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا، کہ ہم اپنے ہر جشن کو ایک ہدف لے کر کے شروع کرتے ہیں اور اسی ہدف سے اختتام کرتے ہیں۔ تو ہمارا موضوع یہ ہوتا ہے کہ جشن میں زیادہ سے زیادہ حضرت کے بارے میں ذکر کیا جائے، اشعار بھی پڑھے جائیں، اور غیبت امام زمان علیہ السلام میں ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں کہ جو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اکثر ہم لوگ دور رجب کا ذکر کرتے ہیں اور دور رجب کی باتوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ دور ہم سب کو پروردگار عالم نصیب کرے کہ ہم حضرت کے دور رجب میں حاضر کیے جائیں۔ لیکن دور رجب سے پہلے جو طولانی زمانہ دور غیبت کا، یہ واقعی فتنے کا دور ہے کہ جس میں ہمیں بہت پابندی کے ساتھ اس میں ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کے لیے تعلیم کی گئی ہے دعائے غریب، کہ ہمیں دعائے غریب کی مسلسل تلاوت فرمانی چاہیے کہ یہ ایسے فتنے کا دور ہے کہ کب ہم ایمان سے دور ہو جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے۔ اور اس غیبت کے دور میں ہماری اور مزید کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی کو جاننے کے لیے ہم گزارش گزار ہیں استاد محترم جناب محمد عباس صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ یا اللہ
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब शुक्रगुजार है उस्ताद मोहतरम के कि आप हम यतीमान इमाम ज़मान इस्लाम की इस्लाह के लिए हमारे इल्म के इजाफे के लिए आपने मुसाफिरत और रहमत को गवारा किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जश्न को और आगे ले चलते हैं। हमारे पास अभी दो मद्दा अहले बैत अलैहिस्सलाम अभी अपना जिक्र पेश करने के लिए बाकी है और आखिर में क़िबला की तकरीर है। आइए एक चार मिसरे समाज फरमाएं कि ताबे नज़ारा नहीं फिर भी जसारत होगी, ताबे नज़ारा नहीं फिर भी जसारत होगी, और सामने आए तो आंखों की इबादत होगी। क्या कहना है? ताबे नज़ारा नहीं फिर भी जसारत होगी, और सामने आए तो आंखों की इबादत होगी। तो आप पर्दे में हैं तो इतनी कयामत है मची, आप पर्दे में हैं तो इतनी कयामत है मची, और सामने आए तो फिर कैसी कयामत होगी। आप पर्दे में हैं तो इतनी कयामत है मची, सामने आए तो फिर कैसी कयामत होगी। हम गुजारिश हैं जनाब फजल आदमी साहब से कि आप तशरीफ लाएं, इनके से आवाज़ देंगे कि हमने पलकों पे चिरागों को जला रखा है, हमने पलकों पे चिरागों को जला रखा है, और हवाओं को हिफाजत पे लगा रखा है। हमने पलकों पे चिरागों को जला रखा है और हवाओं को हिफाजत पे लगा रखा है। तो वो कहाँ है, वो नहीं आए, वो कब आएंगे। वो कहाँ है, वो नहीं आए, वो कब आएंगे। दिल ने सीने में अजब शोर मचा रखा है, दिल ने सीने में अजब शोर मचा रखा है। तो वो मदीने में जब आएंगे तो होगा मालूम, वो मदीने में जब आएंगे तो होगा मालूम, खुद को औकात से किस किस ने बढ़ा रखा है। वो मदीने में जब आएंगे तो होगा मालूम, खुद को औकात से किस किस ने बढ़ा रखा है। हम गुजारिश है जनाब मुक्तदी रजा अमरोही साहब से आपके इस्तेकबाल के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। बहुत ही बेहतरीन तरन्नुम में अपने कम वक्त में अपने अशार पेश कर रहे थे जनाब मुक्तदी रजा अमरोही साहब। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं एक चार मिसरों के साथ। क्या है मोमिनो तुमको माह शाबान मुबारक, ऐ मोमिनो तुमको माह शाबान मुबारक, इस माह में उतरे हैं जो कुरान मुबारक। ऐ मोमिनो तुमको माह शाबान मुबारक, इस माह में उतरे हैं जो कुरान मुबारक। तो आशूर का फाका भी जिन्हें याद नहीं है, मैं कैसे कहूँ उनके कि रमज़ान मुबारक। आशूर का फाका भी जिन्हें याद नहीं है, मैं कैसे कहूँ उनसे कि रमज़ान मुबारक। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान की आमद है, माह रमज़ान मुबारक की, और इसमें मज़ीद हमारे लिए और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या क्या वज़ाइफ है, उसको जानने के लिए हमारे दरमियान में मौजूद है हमारे आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अशरफ इमाम ज़ैदी साहब। क़िबला हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आपके इस्तिक़बाल के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें।